اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام صلوات بھیجے۔ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں امام ہشتم کے حالات زندگی پیش کرتا ہوں۔ امام رضا کی ولادت بسعادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد امام کاظم تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں خدا کی یہ عنایت اور کرامت مبارک ہو۔ اس کے بعد میں نے بچے کو ان کی آغوش میں دیا تو آپ نے اس کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد خدا کی حجت ہونے کی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں۔ آپ کے بیدار بزرگوار امام کاظم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور رسول خدا کی مرضی کے مطابق آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کے القاب میں صابر، ذکی، ولی، راضی اور وسیع ہے، لیکن ان میں سے سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ آپ کا لقب رضا ہونے کی وجہ علامہ تبریسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آسمان و زمین میں خداوند عالم، رسول اکرم، ائمہ طاہرین، ساتھ ہی ساتھ تمام مخالفین اور دوست سب آپ سے راضی تھے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت آپ کی تربیت تقریباً 25 برس تک آپ کے والد بزرگوار امام کاظم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کے دور کے حاکم اور بادشاہ۔ آپ کی ولادت منصورہ دوائے نیکی کے دور میں ہوئی۔ 158 ہجری میں مہدی عباسی، 169 ہجری میں ہادی عباسی، 170 ہجری میں ہارون رشید، 193 ہجری میں امین عباسی اور 198 ہجری میں مامون رشید جیسے ظالم و جابر حاکموں کا زمانہ دیکھا۔ جانشینی آپ کے پیدائے بزرگوار کو علم تھا کہ ہارون رشید جیسا ظالم بادشاہ آنے والے وقت میں مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا، اس لیے آپ نے پہلے سے ہی اولاد علی و فاطمہ میں سے 17 افراد کی موجودگی میں امام علی رضا علیہ السلام کی جانشین کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی سلسلے میں ایک وصیت نامہ بھی لکھا جس میں مدینے کے 60 عزت دار افراد کی گواہی درج کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا آغاز 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم نے ہارون رشید کے قید خانے میں ایک مدت سختیوں کے ساتھ گزاری۔ اس کے بعد آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اسی وقت امام رضا کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو آپ کی شہادت کے بعد آپ نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ امام رضا علیہ السلام کا اخلاق آپ کے اخلاقی کمالات بے شمار ہیں، لیکن اس کے کچھ نمونے ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ شبلان جی ابراہیم ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ امام علی رضا نے کبھی کسی شخص کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی کی بات کو بیچ میں کاٹا۔ آپ کا اخلاق یہ تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات کو ختم کر لیتا تھا پھر آپ اپنے کلام کا آغاز فرماتے تھے۔ کبھی بھی کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت بیان کرتا تھا تو جہاں تک ممکن ہو سکتے تھے امام اس کی مدد کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی ضرورت مند کو آپ نے منع نہیں کیا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے تھے اور نہ ہی اہل محفل کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، نہ ہی آپ ہمیں تیز آواز میں ہنستے تھے۔ جب ہنسی آتی تھی تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ کے اندر اتنی انکساری اور جھک کر ملنے کا جذبہ پایا جاتا تھا کہ آپ اپنے دسترخوان پر گھوڑے کی رکھوالی کرنے والے انسان اور دروازے پہ پہرا دینے والے انسان کو بھی ساتھ بٹھاتے تھے۔ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، اکثر راتوں کو شام سے صبح تک خدا کی عبادت کرتے تھے اور اکثر دن میں روزہ رکھا کرتے۔ مہینے کے 3 دن روزے تو کبھی آپ سے ترک نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے ہو۔ ایک واقعہ بلخ کا رہنے والا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک سفر میں ایک مقام پر دسترخوان بچھائے گئے تو آپ نے تمام غلاموں کو بلایا جن میں حبشی، بلیک پیپل، کالے لوگ بھی شامل تھے۔ تو آپ نے عرض کیا ہے مولا انہیں الگ بٹھا دیجئے تو کیا عرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دے گا سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے، ماں باپ حضرت آدم و حوا بھی ایک ہے، جزا و سزا اعمال پر منحصر ہے تو فرق کیسا؟ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ایک دن ہم لوگ پھل کھا رہے تھے
اور کھانے میں ایسا کرتے تھے کہ ایک پھل میں سے کچھ حصہ کھاتے تھے اور کچھ حصہ پھینک دیتے تھے. تو امام نے اس عمل کو دیکھ لیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی نعمت کو برباد مت کرو, ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے ضرورت مند کو دے دو. آپ نماز صبح اول وقت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے اور اسے بہت طول دیتے تھے. آپ علیہ السلام کی شہادت. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم, مجھے مامون کے علاوہ اور کوئی قتل نہیں کرے گا اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں. اور ایسا ہی ہوا. مشہور روایات کے بنا پر 30 صفر 203 ہجری میں آپ کو مامون نے انگور میں زہر دے کر شہید کر دیا. ہمارا کروڑوں درود و سلام ہو امام رضا علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر. شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.